محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ شاعر توحید و سنت مداح رسول عربی جناب مولانا فداء الرحمان طیب صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے۔ قبل اس دے کہ میں مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ صاحب نو دعوت دیا، انہاں دے خطاب تو قبل بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے تشریف لے آئے ساڑے مہمان، اسی طرح مختصر وقت اندر خطاب فرمان واسے میں دعوت دیاں گا فاضل نوجوان جماعت عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم ربانی صاحب آف چیچا وطنی جو مائک تے تشریف لیان اور اپنے خیالات عالیہ سے مستفید فرمان۔ جناب مولانا محمد اکرم ربانی صاحب، انہاں دے بعد حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب ربنا وہادینا ومرشدنا جعلہ اللہ خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناز کیوں نہ کرے آپ سے نسبت والے، ناز کیوں نہ کریں آپ سے نسبت والے، جب لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت والے۔ جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنوں، جن کو ہے ختم نبوت کی حفاظت کا جنوں، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں قسمت والے۔ نعرہ تکبیر، سیرت تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا محمد اکرم ربانی صاحب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے جو سدا بہار بادشاہ ہے، جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ سدا سے ہے اور سدا رہے گا۔ انگل اور لاتعداد درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، پیغمبر رہبر و رہنما،
امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مجھے آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور خصوصاً جو میرے قائدین یہاں موجود ہیں ان کی موجودگی میں چند الفاظ جو کہنے کا موقع ملا۔ برادر اکبر، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، حافظ محمد عثمان شاکر، مناظر اسلام مولانا محمد نواز چیمہ، اور ہمارے میزبان میرے بڑے بھائی مولانا عبدالغنی محمدی، اور قائد محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ پنجابی میں پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیلاً بات کر لینا۔ آج صرف حصہ ڈالنے کے لیے چند منٹ اردو میں گفتگو کر لیں تو چلو۔ قائدین کا حکم لوہے کے گارڈر سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور حضرت مولانا عبدالستار بخاری صاحب فرما رہے تھے مرزے نے فلاں دعوے کیے فلاں دعوے کیے۔ میں کہنا اونے وار بچے دی کچھی نہیں بدلی دی جن نے مرزے نے دعوے کیتے۔ ہر روز نیا دعویٰ اور نئی بات۔ بہرحال آج ہم اس محبوب کی عظمت کے لیے جمع ہوئے ہیں جو اس کائنات میں آئے، والضحیٰ کا مکھڑا لے کر، الم نشرح کا سینہ لے کر، جو اس کائنات میں آئے، آدم کی انابت لے کر، نوح کی استقامت لے کر، ابراہیم کی خلت لے کر، عیسیٰ کی عبادت لے کر، جو اس کائنات میں آئے، کعبہ کے رب کی قسم وہ پیغمبر جو شاف محشر بن کے آئے۔ میں تو یوں کہوں گا قائدین اگر اس طالب علم کی بات پر توجہ کرے تو بات کہوں گا میرا پیغمبر وہ ہے جس کی تعریف درخت بھی کرتے ہیں، پتھر بھی کرتے ہیں، جن کی نعت خوانی سمندر کی لہریں بھی کرتی ہے۔ میرا پیغمبر وہ ہے جن کی نعت خوانی آسمان دنیا پہ چمکنے والے ستارے بھی کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر وہ ہے جن کی نعت خوانی آسمان دنیا کا چاند بھی کرتا ہے، سورج بھی کرتا ہے۔ الفاظ یوں کہوں گا جن کی نعت خوانی جگ بھی کرتا ہے، آسمان کا رب بھی کرتا ہے۔ اور آئیے وہ پیغمبر، آپ نے الفاظ سنے، کعبہ کے رب کی قسم، سارا قرآن ہر سورت کے اندر میرے محبوب کی مدح، ہر حدیث کے اندر میرے پیغمبر کی مدح۔ میں اپنی گفتگو کو اس طرح شروع کروں گا، توجہ فرمانا۔ سارا قرآن پڑھیے، پیغمبر کی مدح ہے۔ میں نے پہلا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ میں نے دوسرا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا
قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم نے آپ کے پرانوار چہرہ کو دیکھ کے قبلہ تبدیل کر دیا۔ میں نے تیسرا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ عالم ارواح میں کیا۔ میں نے چوتھا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نعمت بنایا۔ میں نے پانچواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پیغمبر کی عدالت کا تذکرہ کیا۔ میں نے چھٹا سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آپ کے اوپر اسلام کو مکمل کیا۔ جب میں نے ساتواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پیغمبر کی خشیت کو بیان کیا۔ جب میں نے آٹھواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، آپ کی نماز، قربانی، زندگی، موت کو بیان کیا۔ جب میں نے نوواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کی عالمگیر نبوت کو بیان کیا۔ جب میں نے دسواں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، پیغمبر آپ نے ہجرت کی، مدد میں نے کی۔ میں نے 11واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، آپ کی شفقت کو بیان کیا۔ جب میں نے 13واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کو داعی اسلام بیان کیا۔ جب میں نے 14واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پیغمبر اللہ کی عبادت کرو، موت کے آپ زندگی کے آخری لمحات تک کرو۔ جب میں نے 15واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پیغمبر کی معراج کو بیان کیا۔ جب میں نے 16واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فَإِنَّمَا یسرناہ بلسانک، محبوبہ قرآن آپ کی زبان سے لگا تو آسان ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو شہینوں کا شعر ہے، علماء کا شعر ہے، ذرا کہو نا سبحان اللہ۔ میں نے 16واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا فَإِنَّمَا یسرناہ بلسانک، پیغمبر کی زبان سے قرآن لگا آسان ہو گیا۔ میں نے 17واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے عالمگیر رحمت دے کے بھیجا۔ میں نے 18واں سپارہ دیکھا تو قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پیغمبر ہم نے آپ پہ قرآن فرقان بنا کے بھیجا۔ میں نے 19واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو جب سجدہ کرتا ہے میں تیرا رب آسمان سے نگاہیں لگا لگا کے دیکھتا رہتا ہوں۔ اور جب میں نے 20واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ، پیغمبر مکہ شہر کے رب کی عبادت کر۔ جب میں نے 21واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ، پیغمبر قرآن پڑھو۔ میں نے 22واں پارہ دیکھا، قرآن نے کہا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، پیغمبر ہم نے آپ پہ صاحب کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا۔ جب میں نے 23واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ بھی دنیا چھوڑ جائیں گے، آپ کے دشمن بھی دنیا چھوڑ جائیں گے۔ جب میں نے 24واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، پہلے حصے میں صدیق کو بیان کیا، دوسرے حصے میں صادق الامین کو بیان کیا۔
اور آئیے میں نے جب 25واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپ کی مجلس شورا کو بیان کیا۔ جب میں نے 26واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب میں نے 27واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر جب بات کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جب میں نے 28واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا جو میرے بعد پیغمبر آئے گا وہ احمد ہوگا۔ جب میں نے 29واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی حدود کی تکمیل کے لیے آئے، آپ اخلاق کی حدود پر عظیم کاربن ہے، عظیم اخلاق کے مالک ہے۔ جب میں نے توجہ فرمانا میری طرف، جب میں نے 30واں پارہ دیکھا تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہہ دو۔ حافظ تو آپ کو مہینے کے 30 دنوں میں 30 سپارے سناتے، میں نے 2-3 منٹ میں سناتے۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا ٹائم صرف 5 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ پیغمبر جب ان کے ہاتھ کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، حرکت پیغمبر کے ہاتھ کرتے ہیں، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ اور وہ پیغمبر جب ان کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک، پیغمبر کے سینے کا تذکرہ کیا۔ جب پیغمبر کی سرداری کی باری آئی تو قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، آپ کی سرداری کا ترجمہ، آپ کی سرداری کا تذکرہ کیا۔ جب آپ کی چادر مبارک کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا۔ جب آپ کے حلقہ آشیانہ کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا۔ جب آپ کی زبان اقدس کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا۔ جب پیغمبر کی جناب عروج کی اور آپ کے مرتبے کی باری آئی تو قرآن نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، پیغمبر ہم آپ کو مقام محمود دیں گے۔ جب پیغمبر کے حوض کی باری آئی تو قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہا۔ میرے بھائیوں جب پیغمبر کے صدیق کی باری آئی تو کہا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہا۔ جب پیغمبر کے عمر کی باری آئی تو قرآن نے اشداء علی الکفار کہا۔ جب پیغمبر کے عثمان کی باری آئی تو قرآن نے رحماء بینہم کہا۔ جب پیغمبر کے علی کی باری آئی تو تراہم رکعا سجدا کہا۔ جب پیغمبر کے سارے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اور جب پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا تذکرہ آیا تو قرآن نے کہا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، میرے پیغمبر اللہ کی ربوبیت عالمگیر ہے، میرے پیغمبر کی نبوت عالمگیر ہے اور قرآن بھی عالمگیر ہے۔ اور بیت اللہ بھی بولو
عالمگیر ہے۔ آئیے صرف ایک حدیث بیان کر کے تاریخ کے 2 الفاظ کہوں گا۔ آئیے ذرا میرے پیغمبر خاتم النبیین ہے، آئیے میں کیسے کہوں کہ اس گسیٹی کے بیٹے کو میں کیوں پیغمبر کہوں؟ یہاں تو پیغمبر کے بعد اگر نبوت ملنا ہوتی صدیق نبی بنتے، عمر نبی بنتے، عثمان پیغمبر بنتے، علی کو نبوت ملتی، ابو عبیدہ کو ملتی، انس بن مالک کو ملتی، سعد بن معاذ کو ملتی، اور خالد بن ولید کو ملتی، محسن مصطفیٰ کو ملتی۔ اگر نبوت جاری و ساری ہوتی، میں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہوں گا حسنین کریمین کو ملتی۔ اگر نبوت جاری و ساری ہوتی تو میرے پیغمبر کے خاندان میں سے عبداللہ ابن عباس کو ملتی، عباس کو ملتی۔ کعبہ کے رب کی قسم نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ میرے پیغمبر کے ساتھی جا رہے، 1 نہیں 2 نہیں 30,000 کا لشکر ہے۔ میرے آقا نے کہا اے میرے علی آپ میری مسند کے وارث ہے، آپ مدینہ میں ٹھہرے، میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں۔ منافقین نے کہا کہ علی جہاد نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج بھی کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ مسلح والے جہاد نہیں کر سکتے۔ کعبہ کے رب کی قسم جہاد مجاہد ہے تو مسلح والے ہیں، لیکن ہمارا جہاد کتاب و سنت کے تحت ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، میرے علی کو تانا دیا گیا، کہا یہ مجاہد نہیں ہے۔ حضرت علی کو غصہ آیا، پیچھے چلے گئے۔ جب میرے آقا نے دیکھا، حضور نے حضرت علی کو دیکھا پیچھے آ رہے ہیں، کہا علی میں نے تو آپ کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا، آپ کیوں آئے؟ کہا حضور مجھے تانا دیا گیا، میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ میرے آقا نے کیا کہا؟ علماء کی محفل ہے، میرے قائدین کی محفل ہے، کہا اما ترضی ان تکون بمنی بمنزلتی ہارون، اے میرے علی تو میرے بعد اس طرح ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے، لیکن ایک تلوار چلا دی قیامت تک کے لیے، ایک تلوار چلا دی۔ کہا علی سن لو، کوئی آنے والا ملنگ یہ نہ کہہ دے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے اور نبی کے بعد علی بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ کہا تم میری مسند کے وارث ہو، نبوت کے وارث نہیں ہو۔ لا نبی بعدی، میری نبوت کے وارث، بولو تو صحیح، نبوت کے وارث۔ اور آخری الفاظ، یہ جو آج کانفرنس ہو رہی ہے، میرے بھائی کروا رہے ہیں مولانا عبد الغنی محمدی حافظہ اللہ اور ان کے بیٹے انعام الرحمن کی کاوشیں ہیں۔ کیا یہ صرف کاوش کافی ہے؟ نہیں، ہر بندہ ختم نبوت کا دائی بنے۔ ایک بات تسلیم کرو گے اور ایک گال منو گے؟ بھائی ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ ذرا۔ کل کو جا کے ہر بندہ محبت رسول کے اندر ایک تختی بنوائے گا اور اپنے دروازے پہ لکھے ختم نبوت زندہ باد۔ جب ہر دروازے پہ یہ تختی لگی ہوگی، اگر عمر لکھا ہو تو کئی لوگ وہاں سے نہیں گزرتے، اور جہاں ختم نبوت لکھا ہوگا وہاں سے غدارانے ختم نبوت نہیں گزریں گے۔ اور آئیے ہم کن کے کارکن ہیں؟ ہمارے اسلاف کون ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کیا میں نے عد پڑھی؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ وہ تحریک ہے۔ آئیے میرے آخری الفاظ پہ اگر آپ کا غور ہو تو میں تمہیں 1 منٹ کے اندر ایک بات کی طرف لے چلوں۔ یہ جو پیغام ہم لے کے چلے ہیں انشاءاللہ یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے سید نصیر حسین محدث دہلوی نکلے، جس کے لیے مولانا عبد المجید علی گڑھی نکلے، جس کے لیے مولانا بشیر شاہ سوانی نکلے۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے بطل حریت مولانا محمد حسین بٹالوی نکلے۔ یہ وہ مشن ہے جس کے لیے مولانا ثناء اللہ امرسری نکلے۔ یہ وہ مشن ہے
جس کے لیے قاضی سلیمان منصور پوری نکلے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے محی الدین عبد الرحمن لکھوی نکلے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے مولانا سید داود غزنوی میدان میں آئے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے لکھوی روپڑی غزنوی خاندان میدان کے اندر آئے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے مولانا اسماعیل سلفی نکلے، یہ وہ مشن ہے جس کے لیے تیرے میرے قائد شہید حضرت علامہ احسان علی ظہیر نکلے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور کی ختم نبوت پہ تحفظ کرتے ہوئے احسان علی ظہیر کی اگر جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے جان پیش کر دی، اللہ نے اپنے نبی کے قدموں میں سلا دیا ہے۔ اور آج عزم کرے انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلیں گے، ہر گلی کے اندر نکلیں گے۔ وآخر دعوانا